السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہک اور آپ دیکھ رہے ہیں پی کے نیوز۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور اینکر پرسن وقار حیدر چوہان۔ آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں ملک کی صورتحال کے بارے میں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ جی شکر اللہ کا، آپ سنائیں ٹھیک ہیں؟ خیر؟ جی میں بالکل ٹھیک۔ تو آپ کا کیا کہنا ہے ملک کی صورتحال کے بارے میں؟ آج کل مہنگائی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، صبح کچھ اور ہوتا ہے، شام کو کچھ اور ہوتا ہے، اور حالات بہت بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، غریب کا رہنا محال ہو گیا ہے۔ جی بالکل اسی طرح ہے، مہنگائی بالکل زوروں پہ ہے اور جو غریب بندہ ہے وہ بالکل پس کے رہ گیا۔ آج چونکہ یوم مزدور ہے، مزدور کا ڈے ہے، لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جو مزدور ہے وہ آج، جس کو آج چھٹی اس کو ہونی چاہیے تھی، وہ بیچارہ اپنے کام پر ہے، اور جو دوسرے جو سرکاری لوگ ہیں، وہ جو دیگر لوگ ہیں وہ چھٹی منا رہے ہیں، تو حیرت ہو رہی ہے۔ دوسرا یہ کہ مہنگائی دن بدن وہاں چلی گئی جہاں پہ اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ مثال کے طور پہ پہلے عمران خان صاحب رہے تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم غریب کے لیے آئے ہیں، غریب پس رہا ہے تو غریب کو ہم اونچی اڑان پہ لے کے جائیں گے، غریب جو ہے نا وہ خوشحال ہوگا۔ لیکن اس وقت بھی ایسا نہیں ہوا، اس وقت بھی سب لوگ جو ہے نا ان کے خلاف ہو گئے جب دیکھا کہ مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ لیکن جب یہ رجیم چینج ہوا، شہباز شریف صاحب کی حکومت آ گئی، پی ڈی ایم کی حکومت جب آئی، تو اس کے بعد ایک لوگوں نے یہ سمجھا ہوا تھا کہ ہمیں ریلیف دیا جائے گا، ہمیں ریلیف ملے گا، لیکن ایسا دیکھنے میں نہیں آیا۔ شہباز شریف صاحب بھی عمران خان صاحب کی طرح یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے اور ہمیں مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے۔ لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کون آئے گا، یہ ملک کا مسیحا، یہ جو عوام ہے اس کا مسیحا کون بنے گا؟ سارے باتیں کر رہے ہیں اور سارے عوام کو استعمال کرتے ہیں ووٹ کے لیے، ووٹ جب مل جاتا ہے تو یہ نظر ہی نہیں آتے ہیں، پھر یہ کہتے ہوئے یہ نظر آتے ہیں کہ جی میں کوئی آلو پیاز ٹماٹر سستا کرنے کے لیے نہیں وزیر اعظم بنا، یا اس طرح کی یہ باتیں کرتے ہیں۔ تو میرے خیال میں تو ملکی حالات جو ہے نا بہت خراب جا رہے ہیں۔ یہ ملک جو ہے نا، جیسا کہ یہ ملک جو ہے نا کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے، تو یہ خبریں جو ہے نا بہت حد تک ان باتوں میں وزن ہے، کیونکہ دیکھیں صبح جاتی ہے کسی دکان کے اوپر آپ جاتے ہیں، کوئی چیز لیتے ہیں تو وہاں پہ ریٹ ہوتا ہے، جو ریٹ اسی چیز سے لیتے ہیں، شام کو جاتے ہیں تو اس کا ریٹ چینج ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ ملک کے اندر دیکھ لیں بدامنی کیا ہے، کتنی ہے، اس کے علاوہ جو ہے نا دن دہاڑے ڈکیتیاں اور چوری ہو رہی ہیں، تو اس سے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ یہ بالکل ملک اس کی طرف جا رہا ہے، اور مشکل سے یہ سیاست دانوں سے میرے خیال کے اندر تو یہ جو ہے نا کور نہیں ہو رہا۔ آپ نے ایک بہت اچھا پوائنٹ اٹھایا ہے مزدور کا۔ تو مزدور دن بدن مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے اور وہ اس حد تک آ چکا ہے کہ اس کے پاس کھانے کو نہیں ہوتا، اس پہ کیا کہیں گے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، جو غریب جو بالکل پہلے ایک وقت کی روٹی کھا سکتا تھا، وہ غریب ایک وقت کی روٹی سے بھی بیچارہ جو ہے نا وہ گیا ہے، کیونکہ ابھی وہ ایک وقت کی روٹی کھانے سے بھی جو ہے نا وہ بالکل آ رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر دیکھ لیں پیٹرول دیکھ لیں، وہ 282 روپے پیٹرول ہے، اس کے علاوہ جو اور چیزیں دیکھ لیں، گھی دیکھ لیں، آٹا دیکھ لیں، ٹھیک ہے، اسی طرح دیگر چیزیں ہیں، آپ ان کا پر آپ جائزہ لیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اگر 1000 روپیہ دیہڑی دار اگر کماتا ہے، فار ایگزامپل، وہ بھی کبھی لگتی ہے کبھی نہیں لگتی، تو آپ مثال کے طور پہ یہی لیں کہ 1000 روپیہ لے کے آتا ہے تو وہ گھی لے کے آئے گا، آٹا لے کے آئے گا، بچوں کی فیس دے گا، مکان کا کرایہ دے گا، وہ کیا کیا چیزیں پوری کرے گا؟ تو یہ ہے کہ غریب کا جینا تو محال ہو گیا ہے، غریب تو یہ غریب کے لیے نہیں، پاکستان اب رہ نہیں گیا۔ بے شک بے شک۔ اور نواز شریف کی پہلے حکومت تھی، پھر عمران خان آئے، پھر پی ڈی ایم آئی، لیکن کوئی بہتری نظر نہیں آ رہی، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جی، وجہ یہ ہے کہ یہ ان کے اپنے کھاپے نہیں ختم ہوتے، یہ وجہ ہے۔ اور کیا وجہ ہے؟ اگر یہ پراپر طریقے سے یہ اگر ملک کو چلائیں اور یہ چیزیں کرپشن اور یہ چیزیں نہ ہوں، تو میرے خیال کے اندر جو ہے نا ملک بہتری کی طرف جا سکتا ہے، کیونکہ یہ وہ ملک ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ حاصل کیا گیا تھا۔ اگر وہی طور و طریقے اگر اس کے اندر جو ہے نا رائج کیے جائیں تو میرے خیال کے اندر بہتری آ سکتی ہے، اور تمام جو جتنے بھی یہ سیاستدان ہیں اگر یہ اپنے کھاپے ختم کر کے تو جو ہے نا ملک کی اگر سوچیں تو میرے خیال کے اندر بہتری آ سکتی ہے، کیونکہ عوام کا اور ملک کا کسی نے سوچا ہی نہیں آج تک، کیونکہ سارے جو ہے نا وہ اپنی کرسی کے بارے میں سوچتے ہیں، اپنی سیاست چمکانے کے لیے سوچتے ہیں، لیکن کبھی جو عوام ہے اور ملک کا کبھی نہیں انہوں نے سوچا۔ جس دن عوام اور قوم کا جو سوچ لیا گیا، اس ملک کے بارے میں سوچ لیا گیا، تو یقیناً یہ ملک جو ہے نا وہ آگے جا سکتا ہے۔
ہم دن بہ دن نیچے جا رہے ہیں، ایسا جیسے شری لنکا آہستہ آہستہ گیا اور بالکل ڈیفالٹ ہو گیا. اب ان کے حالات اتنے ایسے ہیں کہ بالکل وہ کوئی حکومت وہاں پہ چل بھی نہیں سکتی. جی میں ایسا ہے کہ یہ ملک دیکھیں جی، یہاں پہ کوئی قانون نہیں ہے، ٹھیک ہے. غریب کے لیے قانون ہے، امیر کے لیے کوئی قانون نہیں ہے. جب آپ کسی غریب، اگر کوئی غریب جرم کرتا ہے تو اسے آپ جو ہے نا کٹہرے کے اندر لا کھڑا کر دیتے ہیں، اس کے اوپر تمام چیزیں جو ہے نا وہ لاگو ہوتی ہیں. لیکن اگر کوئی بڑی پراڈو والا یا جو بڑا بندہ ہے وہ اگر کوئی اس کی کرتا ہے، قانون توڑتا ہے، تو اس کو آپ جو ہے نا سلوٹ مارتے ہیں اور اس کو کوئی آپ کٹہرے کے اندر نہیں لاتے، اس کے اوپر کوئی قانون نہیں لگتا. یہ چیزیں، یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ہمارا ملک جو ہے نا تباہی کی طرف جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیں ہم جس نبی کی امت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ان کی جو ہے نا وہ جو وہاں پہ بیٹی تھی کسی کی، جو سردار تھا وہاں کا بڑا، اس کا بھی نام فاطمہ تھا، اس نے چوری کی. تو وہ جو بڑے بڑے لوگ جو سردار تھے وہ سفارش کے لیے آ گئے کہ آپ اس کی بیٹی کو جو نا چھوڑ دیں، آپ اس کے ہاتھ نہ کاٹیں. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کی جگہ میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو اس کے بھی میں ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا. تو یہ جو تھی نا، یہ ایک ایکول تھا، سب لوگوں کے لیے جو ہے نا ایک چیز تھی. اگر دوسری کی، اگر کسی کی بیٹی ہے تو اس کے لیے بھی وہی قانون لاگو ہوتا ہے، اگر میری بیٹی ہے تو اس کے لیے بھی وہی قانون لاگو ہوتا ہے. اور یہی جو بات ہے، اسی سے ریاستیں جو ہے نا وہ پھلتی پھولتی ہیں. لیکن جہاں پہ کمزور کو دبا لیا جائے اور جو امیر کو چھوڑ دیا جائے تو وہاں جو ہے نا ایسے ہی معاملات ہوں گے. تو آپ کے لحاظ سے ناانصافی ان سب کی جڑ ہے؟ جی بالکل بالکل، جہاں پہ ناانصافی ہوگی، دیکھیں نا کفر کا نظام چل سکتا ہے لیکن جو ہے نا بدامنی، ناانصافی کا جو اور ظلم کا بازار جو ہے نا وہ کبھی جو ہے نا وہ چل نہیں سکتا. تو وہ یہی وجہ ہے، پاکستان کے اندر یہی باتیں ہیں جس نے پاکستانی عوام کو اور جو ہمارے جو حکمران ہیں ان سب کو جو ہے نا یہ راہ دیکھنی پڑ رہی ہے، اس پستی کی طرف جا رہے ہیں. اور ہم اپنے آپ کو چینج بھی نہیں کرنا چاہ رہے، کیونکہ وجہ دیکھیں نا، کہتے ہیں کہ جیسی رعایا ہوگی اسی طرح کے ان کے اوپر حکمران مسلط کیے جائیں گے. یہ میں تو کسی کو قصوروار نہیں سمجھتا. مثال کے طور پہ اگر آپ کہہ لیں کہ عمران خان جی، ان کی بھی، میں تو ان کی بھی نہیں غلط سمجھتا، میں تو شہباز شریف صاحب کو بھی غلط نہیں سمجھتا. اس کی وجہ یہ کہ ہم رعایا جو ہم خود ایسے ہیں نا، جب ہم خود ایسے ہیں تو ہم ان کو جو ہے منتخب کرتے ہیں. تو جب ہم ان کو خود منتخب کرتے ہیں تو ہم ہی جیسے لوگ آئیں گے. پھر جب ہم جھوٹ، فراڈ، دغا بازی، چوری، ڈکیتی اور یہ نوسر بازی اگر ہم کرتے ہیں تو پھر یہ آپ بھول جائیں کہ آپ کے اوپر جو ہے نا حضرت عمر فاروق جیسا بندہ آگے بیٹھ جائے. یہ تو ناممکن ہے، کیونکہ جب آپ جیسے آپ ہو تو اسی طرح کا بندہ آپ کے اوپر آئے گا. تو یہ ان کا قصور نہیں، یہ ہمارا قصور ہے. دیکھیں آپ، یہ جو کولر لگا ہوتا ہے، یہ جو پانی والا ہوتا ہے، اس کے کہیں بھی لگاؤ تو اس کو وہ گلاس کو تالا لگایا ہوا ہوتا ہے. تو یہ ہمارے لیے شرم کا مقام ہے. ہم یہ ہماری جو وہ سسٹم ہے، ہماری جو اوقات ہے وہ نظر آتی ہے کہ ہم کتنے پانی کے اندر ہیں کہ آپ ایک گلاس نہیں چھوڑتے. ٹھیک ہے، وہ آپ کی وہ سہولت کے لیے وہاں پہ رکھا گیا ہے، وہاں پانی پینے کے لیے گرمی کے اندر، لیکن آپ وہ گلاس نہیں چھوڑ دے تو آپ کی کیا اوقات ہے؟ پھر آپ کسے، آپ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، آپ کو اللہ کے ڈر سے تو آپ کو زیادہ جوتوں کو ڈر ہوتا ہے، پیچھے سے کوئی جوتا نہ اٹھا کے لے جائے. تو پھر مجھے بتائیں کہ یہ قوم کہاں جائے گی؟ یہ سب ڈرامے ہیں، سب یہ چیزیں ہیں کہ یار ہم قوم ایک قوم ہے، ہم ایک قوم ہے، ہم اس ایک پرچم کے نیچے ایک ہے. کچھ بھی نہیں ہے. یہ پستی کی طرف جا رہے ہیں اور یہ بدامنی اور یہ عجیب و غریب کیفیت کی طرف جو ہے نا وہ ملک جا رہا ہے جو ہے نا. ہمارے ساتھ موجود تھے سینئر صحافی اور اینکر پرسن وقار حیدر چوہان. آپ نے ان کی گفتگو سنی اور ان کا کہنا تھا کہ ہمارا ملک پستی کی طرف جا رہا ہے اور غریب کی حالت دن بدن بدتر سے بدتر ہوتی جا رہی ہے. اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہمارا معاشرہ تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہے اور اس میں جھوٹ، فراڈ اور ناانصافی اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ تباہی کی طرف جا رہے ہیں ہم لوگ. اور اگر ان سب پہ قابو پا لیا جائے تو ہم ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتے ہیں. اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ مہک کو اجازت دیں. آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.